نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. صلی علی محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. صلی علی وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صلوات پڑھیں محمد. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ طلاق کی 2 آیات کے 2 حصوں سے میں نے موضوع قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ قرآن کی وہ آیات ہیں 2 حصوں میں سے جسے عام طور پہ ایک عمل علماء نے جو ذکر کیا ہے کہ خاص تعداد میں اور صبح کے وقت یا مختلف اوقات میں اگر ان آیات کی تلاوت کی جائے خاص عدد اور خاص طریقے سے تو یہ وسعت رزق کی ضمانت دی گئی ہے. بے شک پورا قرآن ہمارے لیے رحمت اور برکت بن کے نازل ہوا ہے، لیکن ہم عام طور پہ قرآن کی صورتوں اور آیات کو اسی میں منحصر کر دیتے ہیں. اگر کوئی اپنی مشکل سے نکلنا ہے تو ہمیں فلاں صورت پڑھنی ہے. عام طور پہ لوگ اگر ہم نے اپنی فلاں حاجت پوری کرانی ہے تو فلاں آیت کی تلاوت کریں. اگر ہم نے فلاں کام اپنا آسان اپنے لیے کرنا ہے تو ہم قرآن کی اتنی آیات پڑھیں. بے شک روایات اہل بیت موجود ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن کی آیات میں سے 100 آیات کہیں سے بھی چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی 100 آیات پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. قرآن میں سے کسی مقام سے 100 آیات پڑھنے کے بعد دعا کرے کسی بھی مسئلے کے لیے. گھر میں بیٹی بیٹھی ہے اس کے اچھے نصیب کے لیے، روزی کا دروازہ بند ہو چکا ہے وہ دروازہ کھولنے کے لیے، آفات اور مصیبتوں نے گھر کا رخ کر رکھا ہے،
ان آفتوں سے مصیبتوں سے نجات کے لیے۔ یہ اسی طرح سے اور جتنی بھی بڑی حاجات ہیں وارث قرآن علی مولا فرما رہے ہیں 100 آیات کہیں سے بھی پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، آپ کی دعا کی قبولیت اور حاجت کے پورے ہونے کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحل بیت اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یقیناً قرآن کی ایک برکت ہے، یقیناً قرآن کی ایک عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا قرآن کے نازل ہونے کا اصلی ہدف اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنی حاجات اور اپنی مشکلات سے حل کے لیے صورتوں اور آیات کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا کریں؟ کیا قرآن کے نازل ہونے کا اصلی ہدف اور مقصد یہ ہے؟ اللہ قرآن میں کچھ اور فرما رہا ہے، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے، یا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کی۔ یعنی جو اصلی ہدف اور مقصد ہے نزول قرآن وہ ہے ہدایت، اور یہ ہیں اس کے فائدوں میں سے۔ ایک مثال سے میں واضح کروں، دیکھیں موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج ہر ہاتھ میں اسمارٹ موبائل موجود ہے، ہر صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ آج ہر گھر میں کیا ہے؟ ہر گھر میں کیا؟ آج ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے۔ لہٰذا کیا کرتے ہیں، اس موبائل، کسی نے موبائل خریدنا ہے مارکیٹ سے، آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں موبائل خریدنے کے لیے، کس غرض سے؟ لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، لوگ آپ کو کال کریں، آپ نے بھی کال پہ بات کرنی۔ آپ پہنچے دکان پہ، دکاندار نے کہا میرے پاس یہ موبائل ہے، اس میں آپ واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ سم استعمال نہیں کر سکتے، اس میں آپ کال نہیں سن سکتے۔ آپ کہیں گے بے شک اس میں ویڈیوز، واٹس ایپ، فیس بک، دوسری چیزیں تو میں ساری دیکھ سکتا ہوں، جو میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں رہوں، لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہو، جو میری اصل ضرورت ہے وہ ہے کال، وہ ہے میں کسی کو اپنی بات پہنچا سکوں ضرورت کے وقت، اور کسی کو ضرورت ہو تو اس وقت وہ مجھ تک پیغام پہنچا چکے۔ یہ ہے اصل مقصد موبائل استعمال کرنے کا۔ باقی فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو یا دوسری چیزیں، یہ تو فوائد میں سے ہیں، اصل چیز ہے سم کا استعمال کر کے کال کرنا۔ لہٰذا یہ موبائل فائدوں پر تو مشتمل ہے، جو اصلی مقصد ہے اس پر یہ موبائل مشتمل نہیں ہے۔ مجھے کوئی اور موبائل دکھا دیں جو بے شک معمولی ہو، جو میری غرض اور مقصد ہے وہ پوری ہو۔ اب قرآن بھی اللہ نے جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ ہے لوگوں کی ہدایت، اس میں فائدے بہت سارے ہیں۔ ہم کوئی سورت پڑھ کے، کچھ آیات پڑھ کے، اللہ کی بارگاہ میں التماس کر کے اپنی حاجت کو پورا کرا سکتے ہیں، لیکن ہم ان فائدوں کے ساتھ ساتھ اصل مقصد اور ہدف قرآن جو نزول ہدایت ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہم اس مقصد کو نہ بھلا دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ تو اصل مقصد کیا ہے قرآن کا، قرآن کے نازل ہونے کا؟ وہ ہدایت، پیغام ہدایت ہے، اصلاح نفس ہے۔ تو ہم صرف حاجتوں کے پورا ہونے کا اس کو وظیفے والی کتاب نہ بنا دیں۔ اللہ نے قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اس کو کتاب برکت والا بنا کر بھیجا ہے،
برکت کو منحصر یہ نہ کر لیں کہ جب بیٹی گھر سے بیاہ کر جانے لگے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار لیں، یا بیٹا اگر کہیں دور سفر پہ جانے لگے تو اس کے لیے برکت کو حاصل کر لیں۔ بے شک یہ برکت ہے، اصلی برکت قرآن کی یہ ہے قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی قرآن کے آئینے میں ڈھل جائے۔ جب قرآن کے آئینے میں ہماری زندگی ڈھل جائے گی، وہ زندگی قرآن کی نگاہ میں بابرکت بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی۔ لہٰذا اب دیکھیں قرآن مجید سورہ طلاق کی یہ دو آیات، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کیا یہ قرآن، یہ آیات اس مقصد کے لیے نازل ہوئیں ہم مشکل کی گھڑی میں ان کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت کی التماس کریں؟ اس آیت میں، ان آیات میں ذرا غور کریں۔ بے شک یہ قرآن باعث برکت ہے، بے شک یہ قرآن باعث رحمت ہے، لیکن قرآن کی یہ آیات پیغام کیا دے رہی ہیں قرآن پڑھنے والے کو؟ من یتق اللہ، آئیں قرآن کی آیت میں غور کریں، ترجمہ کریں۔ اللہ کیا فرما رہے؟ من یتق اللہ، جو تقوی الہی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، یعنی واجبات کا پابند بنے اور حرام کاموں سے اجتناب کرے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پروردگار اس کے لیے آسانیوں کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ترجمہ قرآن کیا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے بنا دیتا ہے۔ ایک میں مثال سے سمجھاؤں آپ کو۔ موجودہ دور میں جو لوگ عرب کنٹریز میں سفر کرتے ہیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، جیسے زائرین آپ میں سے اکثر جب عراق پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایئرپورٹ پہ جو باہر کی طرف راستہ نکل رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو انگلش میں نظر آئے گا لکھا ہوا ایکسٹ، نکلنے کا راستہ، اور وہاں پر عربک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، نکلنے کا راستہ۔ اب ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات کو اپنی زندگی میں ورد میں شامل کر لیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، جبکہ اللہ اس آیت میں ہمیں ایک عظیم پیغام دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہے جو شخص تم میں سے تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اس کو پھر کسی وظیفے اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہمیں کچھ پیغام دے رہی ہے، اور ہم نے قرآن کی آیات کو منحصر کر دیا ورد میں، وظیفوں میں۔ بے شک قرآن کی آیات کا ورد کریں، بے شک قرآن کی سورتوں کو پڑھیں، لیکن جو اصلی ہدف اور مقصد ہے قرآن سے ہدایت کا، اس کو ہم فراموش نہ کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت صلی اللہ۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہم سب کو، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، جو تقوی الہی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے رزق کے، اس کے لیے اللہ راستہ بھی آسانی کا کھولتا ہے، اور اس کے لیے رزق بھی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ تقوی الہی شامل ہے، یعنی انسان تمام واجبات کا پابند بن جائے،
تقوی الہی نام ہے، انسان تمام حرام کاموں کو نظر انداز کر دے۔ آج ہم ذرا دیکھیں، جو سب سے اسلام نے، ائمہ اہل بیت نے، جو قرآن نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دی ہے، ہماری جو عبادتوں کی قبولیت کا جو جس چیز کو معیار بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حلال رزق، حلال مال، حلال چیز۔ اگر ہماری زندگی میں حرام مال آ گیا، حرام رزق آ گیا، ہمارے وہ نمازیں، ہمارے وہ روزے، ہمارا وہ حج، ہماری وہ زیارتیں، ہماری وہ نیازیں، ہمارا وہ سب کچھ خرچ کرنا، چاہے اللہ کی راہ میں ہو یا محمد وآل محمد کے نام پہ خرچ کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ یہ میری بات نہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ عزاداری کرے، چاہے وہ زیارت پہ جائے، چاہے امام حسین کی نیاز کا اہتمام کرے یا اپنے گھر میں دسترخوان بچھائے، اللہ فرما رہا ہے جتنے بھی نیک اعمال کرو گے، چاہے بڑے ہوں یا چاہے چھوٹے ہوں، ہر عمل کی قبولیت اس وقت ہوگی جب تمہارے دامن میں تقوی الہی ہوگا۔ آئیں ذرا تقوی الہی یعنی کیا ہے؟ واجبات کے پابند بنے، اپنے آپ کو حرام مال سے روکیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الفی رکعہ۔ اے امام صادق کے چاہنے والوں، امام ہمیں پیغام دے، فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کو چھوڑنا اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے 2000 نافلہ نمازوں کو ادا کرنے سے۔ یعنی ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کر 2000 رکعت نماز ادا کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں ایک مومن نے ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نزدیک وہ لقمہ حرام کو چھوڑنے والا اس 2000 رکعت نماز نافلہ پڑھنے والے سے افضل ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم تو اس کی نمازوں کو دیکھ رہے ہیں جو مسجد میں صبح سے شام تک نمازوں پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص محبوب ہے جو لقمہ حرام کو چھوڑے۔ اور اس لیے کہ روایت میں ہے جب کوئی شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتو اس کے نامہ اعمال سے 700 مقبول نمازیں کاٹ کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس کا اس نے حق کھایا ہے۔ 700 نمازیں، اور وہ بھی مقبول جن کو اللہ جانتا ہے۔ پھر فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں رد دانک الحرام، ایک دانک رد کر دینا۔ دانک کس کو کہتے ہیں؟ منصور دوانکی جو آپ سنتے ہیں، یعنی وہ ایک ایک رتی، ایک ایک پائی پہ مرنے والا، حرام مال سے اپنی تجوریوں کو بھرنے والا۔ دانک کہتے ہیں جو ایک درہم، آپ سنتے ہیں ایک درہم کا چھٹا حصہ ہو تو اس کو دانک کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک دانک یعنی آپ یوں سمجھیں 1 روپے میں سے چھٹا حصہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے، واپس کر دے مالک کو، حقدار کو، جس کا حق ہے اس کو 1 درہم میں سے چھٹا حصہ واپس کر دے، پروردگار کے نزدیک 70 مقبول حجوں سے افضل ہے، 70 مقبول حجوں کے برابر ہے، افضل نہیں۔ حدیث میں کئی اشتباہ ہو گئے، یعنی یہ لفظ کا بدل جانا بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ 70 مقبول حجوں کے برابر ہے، 70 مقبول حج۔ آج ایک حج کے لیے کتنا آپ زحمت کرتے ہیں، اور اتنی زحمت مال خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ کیا کہتے ہیں
پروردگارہ میرا حج قبول فرما۔ پھر بھی کسی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا حج قبول ہے، اور امام کیا فرماتے ہیں، جو ایک دانک، ایک درہم کا چھٹا حصہ حقدار کو دے دے 70 مقبول حجوں کے برابر اللہ کے نزدیک یہ عمل ہے، یہ اجر ہے۔ غور کریں، آج ہم ہر میں سے ہر ایک ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کا حق ہماری گردن پر ہے؟ اللہ کا حق ہے، ہم زکوٰۃ کھا رہے ہیں، فقراء کا حق ہے، خمس کا حق ہے، ائمہ ہدیٰ کا حق ہے، سادات کا حق ہے، رشتہ داروں میں سے بہنوں کا ہماری گردن پہ حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، جو ہمارے خاندان میں جو پہلے بھائی یا بہن چلی گئی، اب یتیم بچے، جو بھانجے بھتیجیاں یا بھتیجے جو یتیم ٹھہر گئے، ان کا حق ہماری گردن پر ہے۔ کن کا حق ہم رو کر بیٹھے؟ یا ہم نے کسی سے جو قرض لیا اب واپس نہیں کر رہے؟ کتنے حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ درزی کے پاس گئے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر ریٹ فکس ہے کہ اس کا ریٹ اتنا ہے، مثلا درزی نے لکھ رکھا ہے کہ یہ ریٹ 1000 روپے سوٹ کی سلائی ہے، جو کسی نے 500۔ اب آپ کو معلوم ہے اس کے ریٹ، سوٹ کی سلائی کا ریٹ کیا ہے، آپ سوٹ سلوا کر آ جائیں اور آپ اس کو کہیں نہیں میں آپ کو کم دیتا ہوں، 800 دیتا ہوں، وہ راضی نہیں۔ آپ کو علم، فقہا فرماتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہم تو یہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری ذات کو فائدہ پہنچے، ہم دوسرے کا حق روک کے ان کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسلام دین کہتا ہے ایسے کپڑوں میں نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا میں 200 روپے جو درزی کے ساتھ اس کے حق کو روک رہا ہوں، یہ اسی طرح سے مثلا ہم نے کسی اور مزدور کو بلایا، اس کے ساتھ اجرت طے کی، یا ہم نے کسی اور جو گھر بنانے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے ہم نے اس کے ساتھ جو مزدوری طے کی، اس کے بعد ہم اس کو کم دے رہے ہیں۔ اب جو کم دے رہی ہیں وہ مال حرام بن جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری سونپی ہے اور اس نے خلاف ورزی کی ہے یا آپ کی چیز میں خیانت کی ہے، آپ کی چیز میں نقص پیدا کر دی ہے، پھر شریعت کا مسئلہ اور ہے، آپ وہاں پر اپنے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں۔ بھی آپ نے میری اصل چیز کو بھی بیکار کر دیا اور آپ نے میرے تقاضے کے مطابق بھی عمل انجام نہیں دیا، پھر وہاں پر اسلام آپ کے حق میں۔ لیکن جب آپ کا کام ویسے ہو جیسے آپ چاہتے ہیں، اب اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کا حق روک دیں، تو لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحل پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، عام طور پہ لوگ اس چیز سے زیادہ گھبراتے ہیں، پوچھتے ہیں قبلہ کیا ہم عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے کھانے سے، یعنی اگر کوئی ہمیں صدقہ دے رہا ہے اس کی بلائیں، اس کی مصیبتیں ہم پر آ جائیں گی۔ عقیقے کا گوشت کھانے سے اس بچے کی جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کی بلائیں ہم پر آ جائیں گی۔ یہ تو پھر الیاذ باللہ ہم اللہ کو ظالم بنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے صدقے کے ذریعے سے اس کی مصیبتوں اور اس کی آفات کو آپ کے گلے میں ڈال دیں۔ اسلام چاہتا ہے آپ صدقہ دیں، اس صدقے کا ثواب آپ کو آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے اللہ یا رسول صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ لہذا جو صدقہ ہم دیں گے اس سے اس بندے کی آفت نہیں جائے گی دوسرے کے اوپر۔ جو ہم صدقہ نکالتے ہیں وہ ہماری آفت اور مصیبت دوسرے پہ نہیں آتی، کھانے والے پہ، بلکہ اس صدقے نکالنے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ سے ہم طلب خیر کرتے ہیں۔
جو دفع بلا بنتا ہے، اللہ اس نیکی کے صدقے سے اجر بھی دیتا ہے اور بلاؤں اور مصیبتوں کو بھی دفع کر دیتا ہے۔ یہ عقیقے میں بھی ایسا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں، جو عام طور پہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ کھانے سے یا پھر عقیقے کا گوشت کھانے سے بلائیں آ جاتی ہیں، تو یہ غلط فکر ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دوسرا، عام طور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم صدقہ دیتے وقت کیا بتانا ضروری ہے؟ صدقہ دیتے وقت صرف نیت کافی ہے، لوگوں کو بتانا ضروری نہیں۔ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، سہم سعادات دیتے ہوئے آپ جو مستحق ہیں ان کو بتانا ضروری نہیں ہے یہ سہم سعادات ہے۔ اگر نائب امام کی طرف سے مال امام کی اجازت ہے آپ کے پاس، مستحق کو آپ دیتے ہوئے بتانا ضروری نہیں ہے یہ مال امام دے رہے ہیں، یا کوئی اور مستحق کو آپ کوئی اگر اور صدقات میں سے دے رہے ہیں ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، بس صرف آپ ادا کر دیں جو باقی شرائط ہو کافی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ہمارے معاشرے میں اس میں خوف رہتا ہے کہ مجھے کوئی صدقہ نہ کھلائے، مجھے عقیقے کا گوشت نہ کھلائے، حالانکہ یہ حرام نہیں ہے۔ اس چیز کا خوف رہتا ہے جو حرام مال ہے، جس کا اسلام منع کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے۔ یعنی اسلام جس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، قرآن جس چیز سے روک رہا ہے، محمد والے محمد جس چیز سے روک رہے ہیں، ہم اس سے نہیں گھبراتے، ہم اس سے نہیں رکتے، ہم اس سے رک رہے ہیں جس کو اللہ نے اور رسول نے اور محمد والے محمد نے ادا کرنے کو پسند کیا ہے، تو لہذا حرام۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی، جو حرام مال کھاتے ہیں، امام فرماتے ہیں میدان محشر میں جب ہر شخص، امام کی حدیث شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میدان محشر میں جب مومن ایک گھاٹی پہ پہنچے گا، خاص مقام، فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر میدان محشر میں دکھائیں گے، ایھا الناس، اے لوگو، الکم حق علی ھذا الشخص، اے لوگو کیا تمہارے اوپر، کیا تمہارا اس شخص کی گردن پہ کوئی حق ہے؟ اس شخص کا ہاتھ کھڑا کر کے میدان محشر میں دکھائیں گے۔ وہ شخص میدان محشر میں ہوگا، پورا عالم محشر دیکھ رہا ہوگا، اور فرشتے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہر شخص کا دکھائیں گے، کیا تمہارا حق اس کی گردن پہ ہے؟ آؤ جس کا حق ہے وہ آ کر اس سے اپنا حق وصول کر لے۔ اللہ، کس قدر رسوائی ہوگی۔ ذرا سوچیں ہم، اگر کسی مسجد میں آیت اللہ سستانی آ جائے اور وہ آ کر صرف یہ کہیں، یا عام میں سے کوئی عام شخص، عام میں سے ہم میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے، اور ہم اپنا ہاتھ بھی نیچے نہ کر سکیں، مجبور ہوں، بتائیں ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ سب کو جا کر بتائیں گے کہ آج تو میں مسجد میں رسوا ہو گیا۔ نمازیوں کے درمیان میدان معاشر انبیاء سے بھرا ہوگا، میدان معاشر ائمہ ہدیٰ سے بھرا ہوگا، میدان معاشر تمام امتیں کھڑی ہوں گی، اور اس وقت آ جائے گا، ہاتھ بلند کر کے فرشتے ہوں گے جو ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے، جو ہم اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نیچے نہ کر سکیں گے، اور پوچھیں گے بتاؤ اس پر کسی کا حق ہے؟ جو حقدار ہیں اپنا حق لینے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس گھر نہ ہو، کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، مختلف اصحاب جواب دیتے رہے۔ سید الرسول فرماتے ہیں بے شک یہ سارے غریب ہیں، یہ فقراء ہیں، لیکن مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا غریب وہ شخص ہے جو میدان معاشر میں آئے گا، اپنے زمانے کا نمازی ہوگا، اپنے زمانے کا روزہ دار ہوگا، اپنے زمانے کا حاجی ہوگا، اپنے زمانے کا عبادت گزار ہوگا، دامن میں سب نیک اعمال ہوں گے۔ جب میدان معاشر میں اپنی تمام اعمال کو کلیئر کروا چکا ہوگا، ایک مرد مومن آ کر کہے گا بار الہ، اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی،
آواز قدرت آئے گی، میرے بندے اس کو دو۔ وہ کہے گا میرا اللہ میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں سے کچھ نمازیں اس کو دے دو۔ دوسرا شخص ہے، بار الہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، بھئی اس کا حق دو، بار الہ میرے دامن میں کچھ نہیں، اس کی نمازیں دے دو۔ اور شخص آئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بد نصیب کی تمام نمازیں ان لوگوں کے نام اعمال میں پہنچا دی جائیں گی جن کا حق ہے، اس کے روزے، اس کا حج، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے واجبات، یہاں تک کہ روایت کے جملے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے بار الہ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کے گناہ جن کا حق اس نے کھایا ہے وہ گناہ اس کے نام اعمال میں شامل کرو۔ نیکیوں سے بھرا ہوا نام اعمال ہے، اب گناہ بھی اس کے نام اعمال میں بھرے جا رہے ہیں۔ پھر میدان معاشر میں ذلیل و رسوا کا حکم خدا ہوگا، فرشتوں اسے اوندھے منہ جہنم کی وادی میں ڈال دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا غریب یہ شخص ہے، اعمال صالح کرتا رہا، حق تو یہ بنتا تھا یہ جنت میں جاتا، لیکن لوگوں کے حق کھانے کی وجہ سے یہ بد نصیب جہنمی بن بیٹھا۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہذا لوگوں کا حق کھانا اس قدر جرم ہے، اس قدر گناہ ہے۔ روایت نقل کی ایک واقعہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بہت بڑا عابد اور زاہد تھا اپنے زمانے کا۔ انہوں نے کچھ دوست تھے، انہوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا ہم میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ عالم خواب میں آ کے اپنے حالات سے آگاہ کرے گا۔ عابد اور زاہد صرف 5 وقت نماز پڑھنے والے نہیں، عابد اور زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جو ساری رات اللہ کی عبادت کرے، جو سارا دن روزے سے رہے، اس کو کہتے ہیں عابد اور زاہد۔ یہ عابد اور زاہد جو حرام مال کے قریب نہیں جاتے۔ اب یہ عابد اور زاہد یہ فوت ہو گیا، دوست پریشان ہے کہ میرے دوست نے وعدہ کیا تھا ہم میں سے جو بھی پہلے فوت ہوگا عالم خواب میں آ کے اپنے حالات سے آگاہ کرے، میرا دوست نہیں آ رہا۔ انتظار کرتا رہا، وقت گزرتے گزرتے 1 سال گزرا۔ ایک شب جمعہ جب یہ سویا عالم خواب میں اس نے اپنے اس عابد اور زاہد دوست کو دیکھا اور اس سے کہا کہ جب دیکھا تو خوشحال ہے، کہا یہ بتاؤ یہ تمہاری خوشحالی تو نظر آ رہی ہے تمہارے اعمال صالح کی وجہ سے، تمہارا کردار اتنا پاکیزہ تھا، عبادت گزار تھے، لیکن یہ بتاؤ 1 سال میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اپنی زیارت سے مجھے 1 سال کیوں محروم رکھا؟ کہا کہ میرے اعمال تو صالح تھے، میرے دامن میں تو نیکیاں اور خیر تھی، لیکن جب میں قبر میں آیا تو حساب و کتاب شروع ہوا تو مجھے ایک بات پہ روک دیا گیا، یہ بتاؤ ایک دن جب تم جا رہے تھے اور راستے میں کچھ اونٹ جن کے اوپر بھوسا لادا ہوا تھا، پہلے زمانے میں جو لوگ بزرگان ہیں وہ دیکھتے ہیں جانتے ہوں گے کہ بھوسا جب وہ اونٹوں کی قطار جا رہی تھی اس کے اوپر بھوسا لادا ہوا تھا اور میں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ یہ اونٹوں کی قطار گزرے تو میں سڑک کو راستے کو کراس کروں، اور وہ بھوسا شہر کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ میں کھڑا تھا اور میں نے اس میں سے ایک تنکا نکال کے اپنے دانت میں اس سے خلال کرنا شروع کر دیا۔ مجھے خدا کی طرف سے فرشتوں نے پوچھا حساب کے وقت یہ بتاؤ تمہارا ہر عمل قبول ہے، یہ بتاؤ وہ جو ایک تنکا تم نے اس مالک کے مال سے نکال کے اپنے دانت میں خلال کیا وہ کس کی اجازت سے کیا؟ کہا کہ 1 سال اس ایک تنکے کے حساب میں میرا صرف ہوا۔
ایک دن کا۔ اب ذرا ہم غور کریں، ہم کہاں کریں؟ اتنا بڑا زاہد اور عبادت گزار جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرے، جو دن کو روزے دار، وہ ایک دن کا بغیر مالک کی اجازت کے استعمال کرے تو اس کو اتنا حساب دینا پڑے، اور ہم رشتہ داروں کا میراث میں حق کھا جائیں، بہن بھائیوں کا حق کھا جائیں، یتیموں کا حق کھا جائیں۔ اپنے حقوق کو ادا کریں، واجب ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ فقہا فرماتے ہیں آپ کے لیے اگر قرض دار آ گئے دروازے پہ، آپ کے لیے شرط جائز نہیں ہے کہ آپ نماز کو شروع کر دیں۔ اسلام اس قدر اہمیت دیتا ہے لوگوں کے حقوق کو، اور ہم کہیں کہ ہمارے لیے ہر چیز مباح ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل فرماتے ہیں لَيَجِئَنَّ قَوْمًا یوم القیامت، میدان معاشر میں بہت سارے لوگ آئیں گے، ایک قوم ہوگی، ایک گروہ ہوگی۔ جب آئیں گے تو یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ قوم آئے گی حکم خدا ہوگا کہ اے فرشتو ان لوگوں کو جہنم میں ڈالو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ امصلون، کیا وہ نمازی ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ یہ جو گروہ آئے گا جو عذاب خدا کی طرف دھکیلنے کا حکم ہوگا، تو سید رسول فرماتے ہیں ہم مصلون ویصومون ویاخذون وہنا من اللیل، یہ جو گروہ جہنم میں جائے گا یہ عام لوگ نہیں، یہ اپنے زمانے کے نمازی ہوں گے، یہ اپنے زمانے کے روزے دار ہوں گے، یہ اپنے زمانے کے نماز شب پڑھنے والے ہوں گے، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارنے والے ہوں گے۔ حکم خدا ہوگا ان کو جہنم میں دھکیل دو۔ جب پوچھا یا رسول اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے نمازی، روزے دار، عبادت گزار، نماز تہجد پڑھنے والے، اور جہنم میں دھکیل دیے جائیں؟ جب سید رسول فرماتے ہیں لکنہم، یہ وہ بد نصیب ہیں جب یہ مال دنیا کو دیکھتے ہوں گے، یہ نمازی لوگ، روزے دار لوگ، نماز شب پڑھنے والے، لکنہم، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب ہیں جب یہ مال دنیا کو دیکھتے ہیں وَأَصْحَبُ إِلَيْهِمْ، اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے یہ ہمارے لیے حلال ہے یا ہمارے لیے حرام ہے، بس ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے گھر میں یہ پہنچ جائے، ہماری تجوریاں فل ہو جائیں، ہمارے خزانے فل ہو جائیں، ہماری جائیدادیں بن جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے نمازی، ایسے روزے دار، ایسے نماز شب پڑھنے والے جہنم میں دھکیل دیں۔ کس قدر بد نصیب۔ لہذا اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی میں اور آپ نمازی بن جائیں لیکن ہم لوگوں کے حقوق تلف کر لیں، ہم پر یہ فرض نہیں ہے ہم اللہ کا حق ادا کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں اور حج ادا کر، یہ تو اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں اپنے حقوق کی بات کی ہے وہاں پر لوگوں کے حقوق کی بھی بات کی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اس لیے قرآن کی آیت ہے، ایک گھاٹی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کرنے والوں کو سے ان کو روک کے مظلوموں کو ان کا حق دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان معاشر میں مظلوم لوگوں کی وہاں مدد کرنی، تو لہٰذا یہ حق لوگوں کا حق ہے۔ اس قدر گناہ اور جرم، روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا اپنے متعال کی طرف سے وحی آئی، اے میرا حبیب اپنی قوم کو ڈرا، اپنے کلمہ گو کو ڈرا، اور ان سے کہہ دے کہ جب میرے گھر میں مسجد میں نماز اور عبادت کے لیے آؤ تو اس حالت میں نہ آنا کہ تم ظالم بن کر آؤ، لوگوں کا حق تمہاری گردن پہ ہو۔
اے میرا حبیب اپنے کلمہ گوں کو بتا دے، اگر کوئی حق کھا کر آئے، کسی کا میراث میں، جائیداد میں، قرض میں، کسی اور طرح سے اگر کوئی حق کھا کر میرے گھر میں میری نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آواز قدرت آئی، خدا نے فرمایا انی العنہ ما دام یصلی بین یدی، اللہ فرماتا ہے یہ بد نصیب، یہ نمازی آتا تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے ہے، جب تک یہ نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی ذات اس نمازی پہ لعنت کرتی رہتی ہے، اللہ کی ذات اس بد نصیب پر، اس نمازی پر لعنت بھیجتی رہتی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کا حق کھا کے اللہ کے گھر میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے لوگوں کا حق ادا کر پھر میرے گھر میں آ۔ ایک سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا لوگوں کے حقوق یہ ہمارے اوپر واجب ہیں، ان حقوق کو سمجھیں، لوگوں کے حق کو عام نہ سمجھے ورنہ وہ ہماری عبادت ضائع چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک لقمہ من اکل لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کھاتا ہے، اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ایک لقمہ حرام کھانے سے۔ تو لہذا خیال کریں ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ لقمہ حرام۔ شیخ عباس قبی نے نقل کیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک عطر فروش تھا جس کی دکان پہ وہ کیا کرتا تھا، روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر واعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا۔ ایک ہند سے گیا ہوا شہزادہ، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ سب علاقہ ہندوستان یعنی ہند کہلاتا تھا۔ ہند کا ایک شہزادہ جو مومن حبدار محمد وال محمد، جو ہند کو چھوڑ کر نجف اشرف میں جس نے سکونت اختیار کی، اس نے دیکھا کہ نجف اشرف میں یہ عطر فروش ہے اور یہ بڑا لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے۔ وہ نجف سے کسی سفر پہ جانے لگا، اس نے اپنا کچھ جواہرات، اپنا قیمتی مال اس عطر فروش کے پاس بطور امانت رکھے۔ اب یہ سفر میں گیا، جب یہ واپس آیا وہ عطر فروش اس کثیر مال کو دیکھ کے بے ایمان ہو گیا، کہتا ہے میں نے تو تیرا مال دینا نہیں۔ اب وہ شہزادہ جو تھا ہند سے گیا وہ پریشان، میں نے اس کو امین سمجھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا مرد مومن ہے، اور میرا مال کھانے کے بعد کہتا ہے میں نے دینا بھی نہیں ہے۔ اب یہ شہزادہ پہنچا ذریعے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام کے سامنے جا کر توسل کرنے لگا، کہتا ہے یا امیر المومنین، میں آپ کا حبدار، آپ کے جوار میں فلاں عطر فروش، میں نے اس پہ بھروسہ کیا، اب وہ خیانت کر رہا ہے، مولا آپ سفارش کیجئے، آپ میری اس مشکل کے حل کے لیے وسیلہ بنیے۔ جب رات کو سویا عالم خواب میں دیکھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہ صلی اللہ علیہ، امام کی زیارت ہوئی، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صبح شہر سے باہر جا، دروازے کے باہر تجھے جو بھی نظر آئے اس سے اپنی اس مشکل کو بیان کر۔ یہ شہزادہ کہتے ہیں میں نجف کے پرانے زمانے میں دروازے ہوتے تھے، تو لہذا میں اس دروازے سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جس نے اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کو اٹھایا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بوڑھا شخص میری کیسے مدد کر سکتا ہے، تو لہٰذا میں واپس آ گیا۔ پھر میں نے امام علیہ السلام کے حرم میں جب دن کے وقت گیا تو پھر میں نے التجا کی، پھر دوسری رات کو مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے خواب میں زیارت کرائی، پھر مجھے وہی نصیحت کی،
تیسری رات پھر آئی، امام نے پھر مجھے ویسے تاکید کی۔ اب جب تیسری رات آئی تو میں صبح نجف کے دروازے سے باہر نکلا، وہ ضعیف العمر شخص لکڑیوں کا گٹھا جس نے پیٹھ پہ اٹھایا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنا حال سنایا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، آج دوپہر کو تم میرے پاس آنا، وہیں پر اسی عطر فروش کی دکان پہ جہاں پر وہ عطر فروش سارے لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرتا ہے، وہاں پہ تم آنا، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہو۔ یہ شہزادہ مقررہ وقت دوپہر کی نماز پڑھنے کے بعد عطر فروش کی دکان پہ پہنچا، لوگ جمع ہیں، وہ واعظ و نصیحت شروع کرنا چاہتا ہے۔ یا اس بوڑھے شخص نے کہا لوگو ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عطر فروش سے کہا ہے عطر فروش آج مجھے کچھ موقع دے۔ عطر فروش ٹھہر گیا۔ اس ضعیف العمر شخص نے کہا لوگو ایک یہودی تھا، میں نے اس سے کچھ قرض لیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ یہ قرض میں تھوڑا تھوڑا تمہیں روزانہ ادا کروں گا، جس میں سے میں نے آدھا قرض ادا کر دیا، پھر میں نے تلاش کیا تو پتہ چلا جس کا میں نے قرض دینا ہے وہ بغداد چلا گیا، آدھا قرض میری گردن پہ باقی رہ گیا۔ جب گردن پہ رہ گیا تو لہٰذا وہ میں حق اس کو نہ دے سکا، وہ بغداد میں اور میں نجف میں، یعنی حقدار تک حق پہنچانا چاہیے۔ کہا کہ اب اس کا حق میری گردن پہ، آدھا قرض باقی ہے۔ جب میں رات کو سویا تو عالم خواب میں نے دیکھا کہ وہ جو یہودی تھا، میں جب جہنم پل صراط کو کراس کرنے لگا تو وہ یہودی جہنم میں جل رہا تھا، جہنم کے شعلوں میں، اور وہ جلتے ہوئے شعلوں سے باہر آیا۔ کہا کہ اے فلاں میرا حق مجھے ادا کر۔ کہا کہ میں کہاں سے تیرا حق لاؤں؟ کہا کہ حق نہیں دیتا تو میری یہ ایک انگلی اپنے بدن میں مس کرنے کی اجازت ہے۔ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ اس یہودی نے جو جہنم کے شعلوں میں جل رہا ہے، ایک انگلی اس مرد مومن، وہ ضعیف العمر شخص کہتا ہے، اپنے سینے کو ظاہر کر کے کہتا ہے لوگو اس یہودی نے یہ انگلی لگائی تھی، آج مجھے زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے، میں جتنا علاج کرتا ہوں مجھے اس درد اور زخم سے افاقہ نہیں ہوتا، میرے لیے دوائیاں بیکار ہو چکی ہیں، یہ اس ایک انگلی کا یہ اثر ہے جس نے مجھے تڑپا کر اور جلا کر رکھ دیا ہے۔ جب اس نے یہ واعظ و نصیحت کی لوگوں میں خوف طاری ہوا، لوگ گھبرا گئے کہ عالم خواب میں انگلی کے لگ جانے کا یہ اثر ہے، اللہ جانے حقیقت میں جہنم کے عذاب کی کیا حقیقت ہوگی۔ عالم خواب ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ پھر وہ عطر فروش اس شہزادے کو گھر لے گیا اور اس سے توبہ بھی، معذرت بھی کی اور اس کا مال بھی اس کو واپس کیا۔ لہذا یہ حق کھانا، لوگوں کا حق کھانا، چاہے وہ جائیداد میں ہو یا کسی نے امانت رکھی ہے، کسی نے قرض دیا ہے، ہم یہ حق کھا جاتے ہیں، میدان معاشر میں پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول، اس لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ لوگ جب آئیں گے وہ حسرت سے روئیں گے، فریاد کریں گے، مولا کیوں روئیں گے، فریاد کریں گے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے فریاد کریں گے، روئیں گے، یہ کہیں گے مال ہمارا تھا، ہم دوسروں کو سونپ گئے، اپنی اولاد کو سونپ گئے، رشتہ داروں کو سونپ گئے، ہم اس مال کے ذریعے چاہتے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے، ہم اس مال کے ذریعے سے چاہتے صدقہ جاریہ کے کام کرتے، ہم اس مال کے ذریعے سے چاہتے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے، ہم مال کو حرام میں بھی خرچ کرتے رہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی نہیں کی، ہم مال چھوڑ گئے، ہمارے مال سے ہمارے ورثاء نے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی کی، آج وہ کامیاب ہیں اور ہم رسوا ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم
اللہ کا حق ادا کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کریں، بے شک، لیکن جو مالی حقوق ہیں، جو ہماری گردنوں پہ خمس ہے، جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرت جن لوگوں نے نہیں دیا وہ دینا واجب ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ جو زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کیا، جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو بالغ ہونے سے پہلے، جو بچپن میں جس نے بھی جو نقصان کسی کا کیا ہے، حتیٰ کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایک پھل توڑا ہے، تمام فقہا فرماتے اس کی جا کے مالک کو تلاش کریں، اس کو راضی کریں۔ اگر مالک نہیں ملتا، آپ مایوس ہیں، پھر اس کی طرف سے رد مظالم ادا کرنا واجب ہے۔ یہ کسی ایک فقیہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف آغا سستانی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ شرعیہ جس پر ہمارے تمام فقہاء امامیہ متفق ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے نقصان کیا ہے، مالک اگر مل جائیں تو جا کے ان کو راضی کرے، اگر مالک کا علم نہ ہو ان کی طرف سے نائب امام کو رد مظالم دے، یا نائب امام یا اس کے وکیل کی اجازت سے آپ فقراء میں صرف کر سکتے ہیں، یعنی رد مظالم کو اپنی اجازت سے بھی اپنی مرضی سے بھی خرچ نہیں کر سکتے، یہ وہ ضروری۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد کسی نے نقصان کیا پھر بھی واجب، پہلے بھی واجب ہے بعد میں بھی واجب ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے بھی واجب، بعد میں بھی واجب۔ بالغ ہونے سے پہلے جو نقصان کیا ہے وہ ولی پر واجب ہوتا ہے، جا کر مصالحت کرے مالک سے۔ اگر ولی مصالحت نہیں کرے تو پھر وہ بچہ جب بالغ ہوگا پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، ولی گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو جو بالغ ہے اس کے اوپر فوراً واجب، نابالغ کے اوپر فوراً واجب نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ اللہم صلی علیہ۔ لہٰذا یہ دین اور یہ شریعت، اس کو ہم اپنے گھروں میں ایسے نافذ کریں جیسے محمد وآل محمد چاہتے ہیں، اور اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا خرچ کیا۔ آج دنیا میں جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا تو دنیا والے مل کے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے حق کی رعایت کرتے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، کربلا میں یتیموں کے ساتھ کیا کیا، کوئی عام یتیم نہیں ہے۔ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، اور یتیمہ حسین کیسی ہے بی بی سکینہ۔ علامہ اشتہاردی، آیت اللہ اشتہاردی نقل کرتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیمہ جل رہا تھا میں نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے جب نکلی بیوی اور جس کے دامن میں آگ لگی ہے، میں آگے بڑھ کر میں نے چاہا کہ آگ کو بجھاؤں، یا حسین کی وہ کم سن بچی رک گئی، کہتی ہے خبردار میرے قریب نہ آنا، اور نامحرم میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور میں قربان ہو کربلا میں آل محمد کی بچیاں بھی دین کا کیا درس دے رہی ہے۔ روایت کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کہا بچی، اور میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، اور صرف اتنی اجازت دے تیرے دامن سے آگ کو بجھا دو۔ جب بچی کو اطمینان ہوا، اے مجھے اجازت ملی، میں نے بچی کے دامن سے آگ کو بجھایا، دیکھا یہ کوئی مہربان ہے، کہتی ہے یا شیخ دلینی الی الغریب، اور شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اے بچی، اور نجف کا رخ معلوم کر کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے میں نجف کی طرف منہ کر کے اور اپنے دادا علی سے کہوں گی، اور دادا علی، اور جب بھی کوئی یتیم ریاض کرتا اور آپ اس کی مدد کو چاہتے، ہائے ذرا دیکھیں کربلا میں
ہے اجرکم علی اللہ، ہے عزادارو، ہے یہ بی بی سکینہ بے مصائب کم نہ آئے۔ ہے روایت امام زین العابدین، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، اور ایک رسی میں ایسا باندھا گیا، اور جیسے بھیڑ اور بکریوں کو باندھ کے ہانکا جاتا ہے وہ رسی اور مجھ بیمار کی گردن میں تھی، یا علی کی بیٹی ام کلثوم کی گردن میں تھی۔ اس رسی کا ایک سرا اور یتیمہ حسین اور بی بی سکینہ کے بازوؤں میں باندھی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اور میرا چوتھا امام فرماتا ہے عزادارو، اور جب ہم میں سے کوئی روتا یہ اشقیاء آ کر یہ کیسے روکتے، وہ اپنے نیزے کی انیا وہ یہ اسیران آل محمد کے سروں پہ مار کے ہم قیدیوں کو چپ کراتے۔ اجرکم علی اللہ، نبی کا صحابی بازار شام میں آیا، یہ کہتا ہے میں جب آیا حج سے میں نے دیکھا بازار شام سجا ہے، میں نے سمجھا شاید شام والوں کی عید ہے۔ میں نے پوچھا اے شام والوں کوئی عید ہے، کوئی جشن کی تیاری ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں سال ہوں، نبی کا صحابی ہوں۔ کہا فلاں، اور یہاں پر جشن یہ منایا جا رہا ہے، اور اگر آج آسمان سے خون گرے تعجب نہیں ہے، اور آج حسین کا سار آل رسول کا قافلہ اور شام کے بازار میں آ رہا ہے۔ کہا میں باب و سعد کی طرف دوڑا، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے، ایک بچی ہے جو بے پناہ روڈ پہ قیدی ہے، اور میں اس بی بی کے قریب گیا، میں نے کہا بچی تو کون ہے؟ یا اس قیدن بی بی نے، اس بچی نے تعارف کرایا انا سکینہ بنت الحسین، اور میں حسین کی یتیمہ اور سکینہ ہے۔ یہ نبی کا صحابی کہتا ہے اے بچی اور میرے لائق کوئی خدمت ہو، کہا اگر کر سکتا ہے جا کر ان اشقیاء سے کہہ دے میرے بابا کا سر اور میرے چچا کا سر اور بیویوں کے کچاووں سے دور لے جائے، علی زادیوں کے سر کے بال کھلے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو، بی بی سکینہ کتنا حجاب سے پیار ہے، یہ نبی کے صحابی سے سفارش کی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ یہی بی بی سکینہ جب دربار یزید میں ہے تو ادھر سے یزید لعین اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، یا ادھر سے علی کی بیٹی کیدر ہے، یا بی بی سکینہ کیدر ہے، یا اس باہر دربار میں یہ ایک شخص بی بی سکینہ کو کنیز کے طور پہ خریدنا چاہتا ہے، اور میں قربان وہ آل محمد کے گھرانا ہے بازاروں میں اور درباروں میں ہے قیدی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ بی بی سکینہ ہے اس یتیمہ بی بی پہ ہے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تو کوئی نہ تھا، لیکن کیسے اس بی بی کے حال پہ کیا گیا ہے سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں۔ اور جب بی بی سکینہ ہے حسین کے پامال لاشے پہ آئی اور حسین کا پامال سینہ اور کٹی ہوئی گردن کے بوسے دینے لگی، یا شمر لعین کے ہاتھ میں تازیانہ اور یہ ملعون آگے بڑھا ہے کربلا میں
یتیم حسین کے ساتھ ہے کیسا سلوک کیا گیا ہے، رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہو مسلمانوں، او کبھی حیوان کے منہ پہ نہ مارنا، او حیوان ذکر خدا کرتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، او آپ نے مسلمانوں کو روکا، او حیوان کے منہ پہ نہ مارو، ذرا آ کر دیکھے وہ آپ کے نواسے کی یتیمہ وہ بی بی سکینہ وہ بابا کے جب لاشے پہ ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے تازیانے ہے کسی کے تماچے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ